اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی واللہ الذی لا الہ الا هو صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نام ہے جو احادیث مبارکہ اور سب سے پہلے قرآن عظیم الشان میں ذکر ہے۔ سینکڑوں اسماء گرامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر نام کے اپنی خواص ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے مبارک نام کی بہت ساری خصوصیات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام جس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے، ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، ایک کم 100 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا تو اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لفظ احصا ہے من احصاها، جس نے اس کا احاطہ کیا، مطلب اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں محدثین کرام فرماتے ہیں یا تو ظاہری معنی یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد رکھے، ان ناموں پر عقیدہ رکھے، اور اس کا جو روحانی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ناموں کو یاد کرے، ان ناموں سے محبت کرے، ان ناموں پر عقیدہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک اسماء کو اس کو اپنے وظائف میں، اپنے اعمال میں شامل کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، متخلق باخلاق اللہ بن جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے محبت کر کے اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے، اپنی انا کو ختم کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں ایک نام اسم ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اللہ ہے۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو قرآن عظیم الشان کے اندر 2000 سے زائد مرتبہ آ چکا ہے۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس نام کے ساتھ کسی اور کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اطلاق کسی اور پر ہو سکتا ہے مجازی معنی میں، لیکن یہ مبارک نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ لفظ اللہ، اسم اللہ، یہ الوہیت سے مختص ہے، عبادت سے، یعنی بندگی جس کی جا سکتی ہے، جو عبادت کا حقدار ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات گرامی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح جو اس کا تشریحی اور تفصیلی معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جو حق ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ تمام اچھی صفات کا جامع ہے، الجامع لجمیع صفات الکمالیہ، تمام کمالی صفات کا، اسی طرح جمالی صفات کا، اسی طرح جالی صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ جامع ہے۔ یہ اسم ذات اللہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے اور اس کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کچھ تھا نہ کچھ ہوگا، اس کے ساتھ ہر چیز کے بقا وابستہ ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ ہوگا۔ تو یہ وہ ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو لم یلد ولم یولد، نہ اس کے والد ہے، نہ اس کے والد ہے، نہ اس کے اولاد ہے، نہ اصول کا محتاج، نہ فروع کا محتاج، یہ وہ ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی اچھی صفات ہے، جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جامع ہے، اور جتنی معاذ اللہ نقصانات ہے، عیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک اور ذات ہے۔ اسم اللہ ان تمام صفات پر دلالت کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو ان تمام صفات کا جامع ہے، مجموعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا یہ نام، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے جب آپ اسم مبارک اللہ لیتے ہیں، اس میں تمام صفات شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باقی صفات ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس مبارک نام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ صفت کسی بندے کے لیے کہتے ہیں فلاں بندے کو رب کریم رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن اسم مبارک اللہ کے اندر رزاقیت کا صفت بھی موجود ہے۔ اسی طرح مہربانی کے معنی میں رحمان و رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ جب اسم اللہ لیتے ہیں نام لے کر، اس میں یہ صفات بذات خود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا جامع صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا جامع نام ہے، اس میں تمام صفات شامل ہے، اور اسی لیے کسی اور کو اس میں اللہ پر مخاطب نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کو یہ نام بتایا نہیں جا سکتا کہ فلان معاذ اللہ اس کو اس صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے۔ اور اسی طرح کچھ صفات ہم استعمال کر سکتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے حکیم، لیکن عام اصطلاح میں ہم ایک طبیب کو بھی حکیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ایک علم والے کو بھی عالم کہتے ہیں، اگرچہ معنی میں تو فرق ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کا علم اور کہاں مخلوق کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو وہ ہے کہ اس ذات کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کو علم کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفت ہے۔ مخلوق کے پاس علم نہیں تھا، اللہ کے عطا سے علم آیا۔ پھر مخلوق کا علم جو ہے حادث ہے، محدود ہے، اس کو فنا ہونا ہے، متناہی ہے، اس میں تبدیلی تغییر آ سکتی ہے، اس میں نقصان آ سکتا ہے، وہ جاہل ہو سکتا ہے، یا کس زمانے میں وہ جاہل تھا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عظیم صفت ہے علیم یا علم، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اسم اللہ کسی بھی حال میں کسی مخلوق کو اس کا استعمال کرنا وہ درست نہیں، کسی پر اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں اسم مبارک اللہ ہی اسم اعظم ہی ہے، جس کے ساتھ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو سب سے عظیم ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں عظیم نام یہ اسم ذاتی وہ اللہ ہے عز و جل۔ اور ہمارے تصوف کا جو ایک بنیادی قدیمی کتاب ہے رسالہ قشیریہ، امام قشیری رحمہ اللہ، اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو اسم اللہ ہے مبارک، یہ اسم ذات اور یہ اسم اعظم کے درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، بشرط کہ اس کے تقاضوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مبارک کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان دل کو باقی خیالات سے خالی کرے اور اس مبارک نام کا ورد کرے اللہ، تو یہ اسم اعظم ہے، سب سے عظیم ذکر ہے، بشرط کہ انسان اس کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ ایک اور بزرگ کا ارشاد گرامی ہے، انسان کا پیٹ حرام سے خالی ہو اور انسان کا فکر و دماغ اور قلب وہ غیر سے خالی ہو اور وہ اللہ کا نام لے، یہ اسم اعظم ہے، یہ سب سے عظیم ذکر ہے۔ اس مبارک نام سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ ہمارے حضرات نقشبندیہ مبارکین ان کا پورا جو سلسلہ ہے اور ان کا جو طریق نسبت ہے اس مبارک اسم ذات کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے۔ ان کے ہاں جو 7 لطائف ہے، 5 عالم امر کی سینے کے اندر اور 2 عالم خلق کی جو ہے انسان کے قالب اور نفسی جو عناصر کا اور انسان کے نفس کا اس سے عبارت ہے، اس کے اندر اسم ذات اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا درس کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یاد میں اپنے آپ کو ماں سوا سے خالی کرے، غیر کے محبت کو جو اللہ سے منافی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے روکنے والی محبت ہو، اس سے اجتناب کرے۔ ہاں ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، وہ محبت تو کیا، اس کے تو ہمیں دعا کا درس دیا گیا ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے، یا اللہ اپنا محبت ہمیں عطا فرما اور اس کا محبت عطا فرما کہ جس کی محبت تیرے نزدیک ہمیں فائدہ دیتی ہے، تیرے قرب کے ہمیں قریب کر دیتی ہے۔ ایسے عمل کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تجھے قریب کرے، ایسے اشخاص کی محبت نصیب فرما، اللہ کے دوستوں کی، خواص کی، اولیاء کرام کی، کہ جس کے محبت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اسم ذات کی اس ذکر کا درس ہے۔ اور اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھے اس نام کو لے کر کہ وہی سب کچھ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ محبت بھی کرے، اس کے دل میں محبت بھی ہو، اسی سے وہ مانگے، اسی کی طرف اس کا توجہ اور دھیان رہے اور اس ذات سے ایسی محبت کرے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی محبت اس درجے کا نہ ہو۔ اہل ایمان کی پہچان بھی یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے سب سے بڑھ کر اپنی خالق مالک اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنا یہ بھی اس اسم مبارک کی خصوصیات اور اس کے درس اور اسباق میں شامل ہے۔ انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہو، رکھتا ہو، اللہ کے دوستوں سے بھی محبت رکھے اور اللہ کے معاذ اللہ دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے بھی وہ دشمنی رکھے، عداوت رکھے۔ اس اسم مبارک کی خصوصیات ہے۔ باقی اس اسم مبارک کے ورد کی ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، میں نے پہلے عرض کیا اسم اعظم کے درجے میں ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، تمام صفات کا جامع ہے، سب سے عظیم نام، عظیم نام، عظیم نام حدیث مبارک میں ہے، جب تک زمین پر اللہ کا ورد ہوگا، ذکر ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا بھی قائم ہے، اس مبارک نام کے ذکر کے ساتھ قائم ہے، اور اس کو پڑھنے والے کا اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، اس کے باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس کو صوفیہ کرام کے سلام میں کشف کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرات نقشبندی کے ہم دیکھتے ہیں ان مبارکین کا چونکہ دن رات معمول اسم ذات کا ذکر ہوتا ہے، خفی طریقے کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے، انوارات کا نزول، تجلیات کا نزول، کیفیت کا نزول، رونا، تڑپنا، چیخنا، چلملانا، کپڑے پھاڑنا مبتدی حضرات پر آپ دیکھتے ہیں، اور منتہی حضرات کیا ہے؟ ان کے اندر باطنی انقلاب، ویسے پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن وہ جس طرح عارف رومی نے کہا کہ آئے نئی دل چن کو صافی و پاک، نقشہا بینی برون از آب و خاک۔ اس دل کو اللہ کے مبارک نام سے صاف کرو تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، باطن کی آنکھ کھل جائے گی تو بہت کچھ نظر آئے گا جس کو زبان سے بیان کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو اسی طرح اس مبارک نام کے اندر باطنی شفا ہے، اسی میں سکون ہے۔ سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مبارک ہر رات بیٹھتا تھا اللہ کے ذکر میں، اس کی زبان پر یا اللہ کا ورد ہوتا تھا، پھر اس کو وہ معرفت حاصل ہوا کہ جنید منا
بمنزلۃ جبریل من الملائکۃ، جناب سیدنا جنید کا مقام اولیاء کے اندر اس طرح ہے جس طرح فرشتوں کے اندر جناب سیدنا جبرائیل کا مقام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کی بہت ساری خصوصیات ہے، فوائد ہیں، یہی وجہ ہے حضرات نقش بند مبارکین نے اس مبارک نام کا ذکر اپنایا ہوا ہے، لطیفہ قلب کے اندر، روح کے اندر، سر خفی اخفا نفسی قالبی کے اندر، اس کے بعد نفس بات ہے جس کے اندر بھی اس بات میں اس مبارک اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح جب بھی حضرات نقش بند مبارکین مراقبے کرتے ہیں تو وہ ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ذات جس کا نام نامی وہ اللہ ہے، اس ذات پر دلالت کرنے والا نام ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائی، اپنی ذاکرین کی فہرست میں شامل فرمائی، اور اپنے مبارک نام کی خصوصیات سے فوائد سے ہمیں مستفید فرمائی، اور اس مبارک نام کے ورد کے ساتھ ہمیں دنیا سے چلنے کی، جانے کی اور حشر کے دن اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔